بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنا اردو 11ویں کا تیسرا سبق اسوہ حسنہ کے عنوان سے جو تھا اس کو مکمل کر لیا۔ اس کے تمام حاصلات تعلم کو ہم نے مکمل کیا۔ مختلف سرگرمیوں کے ساتھ اس کا اطلاق ہم نے اپنے نثر پہ کیا اور روزمرہ زندگی کے ساتھ اس میں مطابقت اور ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے ہم نے ان سے سیکھا، اور ایسی بہت سی نئی چیزیں جس میں نئے حاصلات تعلم تھے، زبان شناسی کے خاص طور پر ان کی مشق کی۔ درسی کتاب کے چوتھے سبق کا آج ہم آغاز کریں گے۔ چوتھا سبق ہے ہمارا ایک افسانہ، عنوان ہے اس کا نیا قانون۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ایک مختصر کہانی جو ایک ہی نشست میں بیٹھ کے پڑھی جائے اس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ افسانے کے لغوی معنی جھوٹی اور مبالغہ آمیز بات کے ہیں۔ لغوی معنی پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے لغوی معنی ہے جھوٹی اور مبالغہ آمیز بات۔ افسانہ ایک ایسی نثری داستان کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں۔ اگر میں آپ کو اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ افسانے اور ناول میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے کہ ناول ایک نشست میں اس کو مکمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور افسانہ مختصر ہوتا ہے، یہ کسی ایک واقعے پر مبنی ہوتا ہے، کسی ایک قصے پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ جو ناول ہے وہ پوری زندگی پر یا ایک تسلسل پہ مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مختصر افسانہ ایک ایسی فکری داستان کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص کردار، ایک خاص واقعہ، ایک تجربے یا ایک تاثر کی وضاحت کی گئی ہو۔ افسانے کے بنیادی عناصر ہیں جیسے عنوان سب سے پہلے، اس کے بعد تمہید، اس کے بعد مکالمہ نگاری کہ اس کو پیش کس طرح سے کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی افسانے کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس کا مربوط پلاٹ ہے۔ وہ اس کا پلاٹ اگر مضبوط ہوگا تو اس پہ ایک اچھا افسانہ تخلیق پائے گا۔ پھر مصنف نے اس کی منظر کشی کس انداز میں کی اور کرداروں کو کس طرح سے پیش کیا۔ کیا کردار نگاری اتنی نمایاں، اتنی واضح ہے کہ ہر کردار اپنی مثال آپ ہو، اور اس کے بعد اس کا موضوع۔ ہم چونکہ سعادت حسن منٹو کا یہ افسانہ پڑھ رہے ہیں نیا قانون، تو ان کے چند نمایاں افسانے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے منتخب کیے وہ ہیں توبہ ٹیک سنگھ، عام، پیٹوال کا کتا، تماشا اور موجدین۔ اور میں یہ ضرور آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ نے ان کو آن لائن جو ہم نے جس طرح ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال سیکھا، تو ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان افسانوں کو ضرور پڑھیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ افسانہ ایک مختصر صنف ادب ہے، نثری صنف ہے، جس کو آپ آدھے گھنٹے سے لے کے 2 گھنٹے تک مکمل کر سکتے ہیں، اور یہ افسانے اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں کہ آپ ان کو آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کو کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ ہم چونکہ سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ نیا قانون پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کو ان کے انداز تحریر سے واقفیت ہوگی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ سعادت حسن منٹو کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کا انداز تحریر کیا ہے، اور وہ کس موضوع پہ لکھنے میں یا کن موضوعات کو وہ زیادہ لکھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یا ان پہ زیادہ اپنا اس کو قلم بند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان افسانوں کو ضرور پڑھیں۔ اچھا جی، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس درسی کتاب میں افسانہ جو ہے اس میں یہ مجموعی طور پہ کل یہ حاصلات تعلم جو تقریباً 12 ہیں، ان کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اب ہم ان کو پڑھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے آغاز میں کون سی چیزوں سے کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ سبق ہمارا چوتھا سبق جو ہے کتنے دنوں میں مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس میں ایک حاصل تعلم ہے متضاد الفاظ کی جوڑیاں شناخت کرتے ہوئے تحریر میں استعمال کر سکیں۔ ریان، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس حاصل تعلم کو پہلے پڑھا ہے یا ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں؟ جی ریان، کیا ہم اس حاصل تعلم پہ پہلے کام کر چکے ہیں؟ جی میم، کر چکے ہیں پہلے۔ ریان کے سسٹم میں شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ایک ہمارا حاصل تعلم ہے تذکیر و تانیث اسماء اور ضمائر۔ اس کو سمجھتے ہوئے یعنی اس کی فہم رکھتے ہوئے زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو
روزمرہ گفتگو اور تحریر میں استعمال کر سکیں. ہمارا حاصل تعلم ہے کہ تذکیر و تانیث اسماء اور ضمائر کی فہم رکھتے ہوئے، یعنی ان کو سمجھتے ہوئے، زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو روزمرہ گفتگو میں استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تیسرا حاصل تعلم زبان شناسی کا ہے ہمارا جملے کی ساخت، اس کی بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکرات یا جملوں کی درستی کر سکیں. یہ ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہوگی، دلچسپ حاصل تعلم ہے، جس میں ہم روزمرہ بناوٹ کے لحاظ سے، روزمرہ کے لحاظ سے، محاورات کے لحاظ سے جو بول چال میں غلط جملے بولتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں، تو اس کی ہم تصحیح کرنا سیکھیں گے. یہ ہمارا حاصل تعلم زبان شناسی میں شامل ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے. اگر میں آپ کو یہ کہوں تو ہم اپنے سب سے پہلے سبق میں، پہلے دن کے لیکچر میں پہلا لیکچر یہ ہوگا اور دوسرے میں ہم ان دونوں حاصلات تعلم کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہم اپنے پڑھنے کی سرگرمیاں کرتے ہیں، تو پڑھنے میں ہمارا ہوگا عبارت کو درست تلفظ، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ اور ضرورت کے مطابق تاثر کے ساتھ پڑھ سکیں. آواز کا اتار چڑھاؤ بہت ضروری ہے. اس دفعہ ہم اس سبق کو خاص طور پہ جماعت کے کمرے میں پڑھیں گے. گو کہ افسانہ ہے، ہمیں شاید ایک پوری کلاس اس کی پڑھائی میں لگ جائے، تو ہم صرف ایک دن اپنا جو ہے ہمارا جو تیسرا سبق ہوگا وہ صرف اسی ایک حاصل تعلم پر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی افسانوی و غیر افسانوی اقتباسات کو اس کے اسلوب، یعنی اس کا جو سٹائل ہوتا ہے، اور اس کے بیان کے پیش نظر خاص مقاصد یعنی تفہیم، اس کا تجزیہ یا موازنہ وغیرہ کے لیے پڑھ سکیں، اور عبارت پڑھتے ہوئے تمام علامات اوقاف کا لحاظ رکھ سکیں. ہم اپنے تیسرے سبق میں اس کو بھی شامل کریں گے اور ان دونوں حاصلات تعلم کو ہم تیسرے دن پڑھیں گے. ہمارا چوتھا سبق ہوگا اس حاصل تعلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیں گے سننے اور بولنے کی سرگرمیاں یا اس کے حاصلات تعلم. تو منثور اور منظوم کلام سے متعلق اشارات اور اہم نکات سن کر ان کی فہم کا تجزیہ کرتے ہوئے رائے دے سکیں، اور ذرائع ابلاغ سے خبروں، ڈراموں اور فیچروں وغیرہ میں اٹھائے گئے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی نکات سن کر استحسانی اور تنقیدی گفتگو کر سکیں. سننے بولنے کا ہمارا حاصل تعلم ہے جی اپنی گفتگو میں جذبے اور تاثر کے حوالے سے شدت اور لہجے کے زیر و بم کا لحاظ رکھ کر ڈرامائی کیفیات ادا کر سکیں. اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی امور وغیرہ سے متعلق اپنی گفتگو میں موضوع، الفاظ و تراکیب پر مشتمل روزمرہ اور با محاورہ زبان استعمال کر سکیں. تو ہم اپنے ان دونوں حاصلات تعلم پہ 5واں لیکچر کریں گے اور ان دو کو ملاتے ہوئے ہم اپنے سبق کے چھٹے حصے میں ان دو حاصلات تعلم کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہے مختلف تحریری سرگرمیوں میں الفاظ کی درست املاء کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نظر ثانی اور ادارت کر سکیں. یہ حاصل تعلم ہمارا اس سے پہلے ہو چکا ہے، اب ہم صرف اس کی مشق کریں گے. کسی بھی نظم یا نثر کو پڑھ کر اس کے اہم نکات کا خلاصہ لکھ سکیں، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر ہم 7ویں دن ایک ہی لیکچر میں پڑھیں گے. اور ہم نے ایک نیا حاصل تعلم ہے منتخب اقتباسات کی تلخیص نویسی کر سکیں، یعنی مختصر کرنا اس کو. ٹھیک ہے، تلخیص نویسی کر سکیں، یہ نیا حاصل تعلم ہے. تو ہمارا انشاءاللہ جو اس سبق کا 8واں لیکچر ہوگا یا 8واں حصہ ہوگا وہ اس حاصل تعلم پر ہوگا اور ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. تو کل آپ کوشش کیجئے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، کہ آج آپ ریان اور باقی بچے جو ہیں، جو میں نے آپ کو سعادت حسن منٹو کے 4 افسانے بتائے، کوشش کریں کہ ان کو آج آپ پڑھیں تاکہ کل ہم پہلے ان پہ بات کریں، ان پہ کچھ گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں زبان شناسی کے حاصلات تعلم کے ساتھ. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کل ہم اپنا جو آغاز کریں گے وہ تذکیر و تانیث کے ساتھ کریں گے. اس حاصل تعلم کے ساتھ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ ان افسانوں کو پڑھ لیں تاکہ کل ہم اپنے سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ان افسانوں پہ ذرا بات کر لیں تاکہ ہمیں سعادت حسن منٹو کے انداز تحریر کے بارے میں پتہ چل جائے. تو ٹھیک ہے جی، کل سے باقاعدہ پڑھنا شروع کریں گے سبق کو.
تھوڑا سا آپ کو پہلے بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جایا کریں یا خود سے ایک دفعہ ان حاصلات تعلم کو دیکھ لیا کریں تاکہ جب ہماری کلاس ہو تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال کوئی ابہام ہوتا ہے تو اس کو ہم دور کر لیا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.